جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر سجاد ہمارے ساتھ ہیں۔ نور صاحب، میں نے ایک عجیب و غریب سی چیز دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ کیا نام ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا، بنجمن نیتن یاہو، وہ ایک موبائل پہ نا کسی سے بات کر رہے تھے، اور وہ کوئی ایک نیا ملک بنا ہے، اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اس کا نام ہے صومالی لینڈ۔ یہ کیا ہے سر؟ خیر وہ نیا ملک تو ابھی نہیں بنا ہے، لیکن یہ کہ میں بہت خوش ہوا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا بین الاقوامی تعلقات میں انٹرسٹ اپنا شو کیا ہے۔ لیکن یہ اسرائیل پہلا ملک ہے سر میرے خیال میں۔ سر میری التجا سن لیں، یہ جو ملک جس کو کہہ رہے ہیں نا صومالی لینڈ، ہاں یہ صومالیہ نام کے ملک کے نارتھ میں، شمال میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے بہت بہت، اگر آپ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ جگہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تقریباً کو 62 لاکھ آبادی ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے جو ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ انگلینڈ اور ویلز کو ملا کے ہے، اور سمندر سارا لگتا ہے۔ اب یہ جو سمندر جو ہے نا، اس کا یہ چلتا چلتا بابو یہ پہنچ جاتا ہے خلیج عدن تک، اور خلیج عدن کے اوپر آپ کو بیٹھا ہے یمن، جہاں پہ حوثی میزائل پھینک کر اور ٹریڈ کو ڈسرپٹ کرتے ہیں۔ سو یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ انٹرنیشنل ایک ٹریڈ روٹ ہے۔ یہ جو ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ کیا صومالیہ ہے؟ یہ کیا؟ سر میری التجا سن لینا کہ صومالیہ تاریخی طور پر ہوا کرتا تھا، لیکن جب سامراج آیا تو اس میں یہ ہوا کہ اٹلی نے آج کا جو صومالیہ ہے اس کے زیادہ تر رقبے پر اس کا قبضہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو صومالی لینڈ تھا یہ انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ آگئی سمجھ آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ بالکل جیسے یمن تھا، تو یمن جو ہے وہ تقریباً آزاد ملک رہا، وہاں پہ ان کے امام ہوتے تھے اور وہ ان کا ایک خاص ایک یعنی مسلکی انداز میں چلتے ہیں۔ اس کا کیپٹل تھا سنا، ابھی بھی ہے ابھی وہی ہے سنا۔ لیکن نارتھ یمن اور ساؤتھ یمن دو الگ الگ ملک تھے۔ ہمارے ہاں قیام پاکستان سے قبل ہم ساؤتھ یمن نہیں کہتے تھے، ہم عدن کہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو عدن جو ہے چونکہ وہ بندرگاہ تھی اور وہ برطانیہ کے قبضے میں تھی، اسی لیے اب وہ عدن کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے برطانیہ نے صومالی لینڈ بھی ان کے پاس تھا، چونکہ سمندر کی آ کے وہ ساری جو ہے کلیئر رہے۔ اب اس وقت جو ہے ہمیں اپنے عام پاکستانیوں کو سو کہیں گے یار یہ کیا، یہ اپنا صومالی لینڈ ہمارا کیا لینا دینا۔ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اپنا سمندر کے ہمارے جو راستے ہیں نا، تو اس سے ہمیں تیل کی تجارت ہماری، لیکن ایفیکٹ ہوتا ہے یہ جو ریڈ سی کے ذریعے جو پھر ہم جاتے ہیں نہر سویز اور ایجپٹ تک اور پھر یورپ جاتے ہیں، وہ ہماری اوورآل جو برآمدات ہیں اس کا 30-40% ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس پہ ہماری ڈیپینڈنس ہے وہ تیل کی درآمدات ہیں۔ تو تیل کی درآمدات مطلب اگر کوئی تیل لے کر ہمارے ہاں آ رہا ہے تو اس کو ان راستوں سے نہیں گزرنا پڑتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ملک جو کہ بگ پلیئرز ہیں، ٹھیک ہے نا، عالمی انٹرنیشنل اس کے ٹریڈنگ کے اور ظاہر ہے کہ شپنگ پر جن کا انحصار ہے، اس کے لیے یہ باب المندب ہے یہاں پہ، اور صومالی لینڈ ریڈ سی، یہ سارا یہ بہت عدن سے لے کر اور جب تک یہ تمہارے وہ نہر سویز تک نہیں پہنچتے نا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ 1991 میں یہ الگ ہو گئے تھے کس سے؟ صومالیہ سے۔ اچھا، اس سے پہلے صومالیہ کا پارٹ؟ صومالیہ میں یار دیکھو جو ملکوں میں بدقسمتی ہوتی ہے، جہاں پہ جتنا عرصہ سول وار جتنی زیادہ امریت ہوگی تو سیاسی جماعتیں تو نہیں آتی، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آمریت جو ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے، ٹھیک، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سیاسی کلچر تو آپ نے پروان نہیں چڑھنے دیا،
تو پھر وہ انہی میں تو پاور. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو قبائلی، چونکہ افریقہ میں ابھی بھی جو ہے قبائلیزم بہت زیادہ ہے، مڈل ایسٹ کے بہت سارے ملکوں میں ابھی تک ہے، تو قبائلی ایک دوسرے سے چپکنا شروع ہو جاتی ہے. صومالی لینڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو قبیلہ ہے وہ اکثریت میں ہے ویسے ہی، یار سنی مسلمز، اور وہ سارے کے سارے مطلب یہاں پہ کوئی تقریباً 70% آبادی، 80% آبادی ایک ہی قبیلے کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی بات. دوسرا بات یہ کہ وہ اٹلی کی کالونی نہیں تھے، ہاں وہ برٹن کی تھے. وہ برطانیہ کے تھے. ان کو الگ ہو جانے کے باوجود انہوں نے اعلان کر دیا تھا 1991 میں کہ ہمارا صومالیہ سے کوئی لینا دینا. اچھا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب صومالیہ جو ہے وہ مسلسل خانہ جنگی کا شکار، اور وہاں پر بہت زیادہ الشہاب کے نام سے جو ہے یہ آپ کی داعش جیسی ایک انتہا پسند تنظیم بھی بہت ہی ایکٹیو ہے. درست ہو گئی بات. وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ الیکشن کروایا، کیونکہ ان کے لیے الیکشن کروانا اس لیے آسان تھا کہ تقریباً ایک ہی قبیلہ جو ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے. وہ وہاں پہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے باقاعدہ الیکشن کروائے. 91 کے بعد نہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن 91 میں باقاعدہ الیکشن. تو ان کا الیکٹڈ یعنی پریزیڈنٹ ہے جو براہ راست عوام کے ووٹوں سے یہ جو منتخب صومالی ہوتا لینڈ ہے ہے. اس کو کوئی تسلیم نہیں کر، کسی نے نہ کیا. کسی نے نہ کیا. اسرائیل نے کیوں کر لیا؟ سر میری التجا اگر آپ کرنے دیں. اس کے بعد ان کی پارلیمان بھی ہے اپنی. ان کے یہاں. سب سے پہلے جو ہے ڈنمارک نے جو ہے ادھر ایک آفس کھولا تھا رابطے کے لیے، اس وجہ سے کہ جی وہ انسانی لوگوں کو مدد پہنچانی ہوتی ہے، صومالیہ پہنچنا ہے، وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، تو ایک راستہ، ایک محفوظ راستے کے لیے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہاں پہ کچھ ملکوں نے فیسلٹیز اپنی بنائی. ان میں ہمارا برادر ملک بھی ایک شامل ہے، یو اے ای. انہوں نے وہاں پر ایک جو ہے باقاعدہ ایک کارگو کے لیے اور یعنی پلین کے لیے، تم یہ سمجھو کہ فضائی اڈا ایک لے لیا، جس کے دونوں یعنی کہ ملٹری یوز بھی ہو سکتا ہے اور کاروباری. ٹھیک ہے صاحب. اب یہاں پر اس کا باقاعدہ اسرائیل کا تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے گا، وہاں پر اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی لے کر وہ یہ کہے گا کیا اچھا یہ ایران والے جو ہیں یہ یمن کے حوثی کے ذریعے کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، دیکھی جائے گی. سو یہ بگ موو ہے آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کی؟ یار یہ اتنی بڑی موو ہے کہ جو مسلمان ملکوں میں بہت شدید ڈویژن بھی کروا سکتی ہے، مسلمان ملکوں میں جھگڑا کروا سکتی ہے، اور مسلمان ملکوں میں تباہی پھیلا سکتی ہے، جس کی ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. 21 ملکوں نے جو ہمارے ہیں او آئی سی، بابا ہم لوگوں نے تو وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے 21 ملکوں نے مل کر جو ہے وہ مذمت کی ہے. اب اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے نا. اسرائیل یہ کس دن اعلان کر رہا ہے کہ ہم صومالی لینڈ کو ریکگنائز کر رہے ہیں؟ یہ اس دن کر رہا ہے کہ آج اسرائیل کے وزیر اعظم کی ملاقات ہے ٹرمپ سے، اور ٹرمپ کو وہ یہ، اب جب سے ٹرمپ برسر اقتدار آیا ہے، آج جو ملاقات ہونی ہے نیتن یاہو کی، وہ اس کی 5ویں ملاقات ہوگی. 5ویں یعنی 1 سال میں. ٹھیک ہے. ابھی 1 سال بھی سمجھے پورا نہ ہوا، 11 مہینوں میں. ٹھیک ہوگی صاحب. وہاں پہ وہ کہتا ہے نمبر 1، مطلب جیسے آج ہی اس نے ساتھ یہ اعلان بھی کیا ہے کہ حماس کے جو ترجمان تھے ابو عبیدہ، ان کو انہوں نے شہید کیا تھا ٹیوزڈے کو، منگل کے دن جو گزرا ہے منگل. آج جب وہ روانہ ہو کے اور وہ میٹنگ شیٹنگ ارینج ہے، تو آج انہوں نے اس کی تصویر وغیرہ دکھا کے وہ کہ جی ہم نے حماس کا ترجمان مار. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب صدر محترم، جناب ٹرمپ صاحب، آپ نے جو ایک پلان دیا تھا غزہ پلان، اور اس کے تحت یہاں پہ فوج آنی تھی، وہ تو ہو نہیں رہی، اور دری اسنا چونکہ اسلامی فوج نہیں آئی ہے، وہ جو آپ نے سوچا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس آئے گی، تو وہ حماس نے اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر لیا ہے.
اور یہ نہیں کہتے کہ ابھی تک انہوں نے غزہ کی پٹی کا 53% ان کے پاس ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ یاد رکھیں، بالکل شروع میں جب ٹرمپ نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ فلسطینی یہاں سے چلے جائیں، میں ان کے لیے کوئی اور جگہ کر لیتا ہوں اور یہ غزہ پہ پھر میں انویسٹمنٹ کرواؤں گا، ریویریا ایک بالکل واٹر فرنٹ ایک بہت اعلیٰ بنے گی۔ سر ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ صومالی لینڈ کو تسلیم کر کے ایز ریکگنائز ملک اور اس کی مدد کر کے غزہ سے لوگوں کو یہاں سیٹل کیا یہ کہے گا ٹرمپ کو کہ جناب یہ ملک ہے، آپ ادھر ان کو سیٹل کریں، اور ٹرمپ کے آگے کہ اور کیا سودا بیچے گا۔ ٹرمپ کا آج کل وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ چین سے بلیک میل ہو رہا ہے۔ کیوں بلیک میل ہو رہا ہے؟ ریئر ارتھ، اور یہ جو صومالی لینڈ ہے یہ رچ ہے، اچھا جپسم، پوٹیشیم، یعنی یو نیم اینی ریئر ارتھ، اور پلس یہ پتھر، قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں، زمرد، تو یہ بھی پوٹینشیل ہے وہاں پہ؟ نہیں پوٹینشیل نہیں، نون ریزروز ہیں، لیکن چونکہ وہ صومالیہ میں خانہ جنگی ہو رہی تھی، اس کا حصہ تھا کوئی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی۔ اب اسرائیل کہے گا کہ جی میں آپ کو جدید ٹیکنالوجی بھی دیتا ہوں، انویسٹمنٹ بھی لگاتا ہوں۔ یہ تو دوسری جانب پوری دنیا کی مخالفت ہے نا سر۔ یار مقصد یہ کہ سر اب اس میں دستخط کرنے والوں میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہم ویسے تو سارے بہت مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، امت مسلمہ ایک اکائی کی طرح اور فلانا دماغ یہ وہ۔ سب سے پہلے اب یہ جو دستخط کیے ہیں 21 ملک، ان میں ایک مصر بھی شامل ہے نا، ہاں، تو سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کس نے کیا تھا؟ کیمپ ڈیوڈ کے لیے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے یہ کہ ہم خود مسلمان ملک جو ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے جی کیمپ ڈیوڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے آل آف دا سڈن اس کو نہیں ریکگنائز کیا؟ نہیں بابا، اس پہ بہت کام کیا ہے، بڑی تحقیق، بڑی ریسرچ، اور ہر وہ چیز کی ہے جو ٹرمپ کے دل کو بھانے والی ہے۔ مطلب ٹرمپ کو بھی اس پہ کنونس کر لیں گے۔ سکتے ہیں سر، اس کے بعد آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کریں، ہم نے بھی ٹیکنالوجی اپنی لگائے، ہم نے بھی کوئی کی ہوئی ہے سر، پاس ہی ہے کیونکہ ان کا تو بہت قریب ہے سمندری راستہ، تو ہم ریئر ارتھ بھی یہاں سے نکالتے ہیں، یہاں پہ تیل اور گیس کے ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں، وہ بھی نکالیں گے۔ دوسری جانب صومالیہ میں الشباب اور دیگر جو تنظیمیں تو کیا کر لیں گے؟ تو وہاں دہشت گردی بڑھے گی۔ وہ بھائی 1991 سے یہ لوگ الگ ہیں نا، تو 1991 سے شاہ نے کیا کر لیا؟ 62 لاکھ کی آبادی ہے، 1991 آج 2025 ہے۔ ان 21 ملکوں میں ہیونگ سیڈ دیٹ کہ وہ جو آپ نے ایجپٹ والی اگزامپل دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے، اس کے ریلیشنز فائن اپنی جگہ، لیکن ایک اصولی موقف تو ہے نا کہ آپ ایک اسلامی ملک کے ایک حصے کو الگ سے ملک بنا کے تسلیم کر لیں، اس میں اور ناٹ اونلی اسلامک کنٹریز، یورپ اور دیگر چائنا وغیرہ کی جانب سے بھی ایک ریئیکشن تو آ سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ۔ پھر ایک پلیٹ فارم ہے نا سر، یہ دیکھیں نا، وہ جیسے سیگمنٹ پہ بھی میں آؤں گا، جیسے احمد خان، ملک احمد خان نے کہا یہ ماسی ویڑا، تو یہ ماسی ویڑا نہیں ہے نا سر، یہ ایک یو این ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ یہ یو این جو ہے روس اور یوکرین کی جنگ میں کہاں ہے؟ یہ جو سسٹم ہوتا ہے، یہ جو یو این ہوتی ہے یا ہوتا ہے، یہ غزہ میں جو اتنے دنوں تک 70,000 فلسطینی بیچارے مار دیے گئے، وہ کہاں ہے؟ ابھی بھی جو فوج کی بات کی جا رہی ہے وہ یو این کی سپرویژن میں تو نہیں ہے نا، وہ اس کا کون انچارج ہوگا؟ اس فوج کا اپروول مل گئی یو این سے، وہ تو امریکہ ہوگا نا، امریکہ، ہاں، اس کے فائنینسز کیا ہونے ہیں؟ اور اب آپ ادھر واپس آ رہے ہیں اس طرف کہ جی وہ ملک، اور بہت ساری افواہیں ہیں کہ نیتن یاہو آج جو ملاقات کرے گا ٹرمپ کے ساتھ، اس میں وہ یہ کہے گا کہ جی غزہ میں مجھے 2 اسلامی ملکوں کی فوج سے آئی ول ناٹ فیل کمفرٹیبل۔ تو ایک اپنی بھی ڈالو، نہیں، پاکستان اور ترکیہ، ہاں، تو ایک اپنی بھی ڈالو نا، یہ کہے گا نا، نہیں کہ ان دونوں کو باہر رکھیں غزہ سے، باہر رکھیں، آئی ایس ایف میں ڈالیں ہی نا۔ نہ اچھا، یعنی ابھی تک اس نے صرف ترکیہ کا کہا تھا،
اب اسرائیل کے اخبارات اور اسرائیل کے تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو بھی آپ اس سے باہر رکھیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہے تو اللہ کرے درست ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہاں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ حماس کی نگاہ میں، عرب اسٹیٹس کی نگاہ میں حماس کو ڈس آرم کیمپ کا کرتی ساتھ پائی دیتی جائے۔ نظر آئے، ہاں ٹھیک ہے، نہیں ڈس آرم کرتی نظر ہاں آئے۔ وہ نہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو وزیر خارجہ نے بھی کہتے ہیں، میں چاہوں گا اگر اسد چودھری نقشہ دکھا دینا، میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ بات کہ جہاں اس کا سر وہ میپ ہے صومالی لینڈ کا جہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اگر اسرائیل وہاں اپنے لے آتا ہے، یہ دیکھیں نا، تو ایک طرف یمن ہے، پھر وہ سعودی عرب ہے، دوسری جانب اگر ہم سامنے اٹھا کے دیکھیں تو ایک پورا عربین سی گلف کے جانب سے ہوتا ہوا کھلتا ہے، تو دوسری جانب جو ہے اسرائیل اپنے فٹ پرنٹس مکمل طور پہ لا رہا ہے نا، کہ وہاں اپنی ایگزسٹنس لا رہا ہے، تو یہ ایک ریجنل، اگر دیکھنا اب کھولا ہے اسد چودھری نے، تو پورا جو ریجن ہے پاکستان والی سائڈ والا، سمندری فرنٹ والا، وہاں باقاعدہ اسرائیل موجود ہوگا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں بابا اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، اگر تو اب تو اگر کی تو بات نہ رہی، دنیا کا ابھی تو ویڈیو کال پہ بات ہوئی نا سر، وہ میرے پیارے بھائی، دنیا کا واحد ملک جب اعلان کر دیتا ہے، پہلا ملک ثابت ہوتا ہے اسرائیل کہ میں تمہیں ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت میں تسلیم کرتا ہوں، السلام علیکم، باقی کیا رہ گیا؟ اسرائیل از ناٹ فائنل اتھارٹی نہیں ہے یار، ابھی یو این ہے اور دنیا کے اتنے ملک ہیں، اور جو باقی ملک کا ریجن میں ہیں، کیا کروں تو کیا کر لیا یار ابھی تک؟ یہ جو باقی ملک اتنے ریجن میں 70,000 کیوں مر گئے یہ فلسطینی؟ کیا کر لیا؟ ایسے ہی بس بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو تم کہ اصول ہیں، میں تو انٹرنیشنل جس کی لاٹھی اس کی بھینس، رابر نیڑے کے قصون، یہ بچپن سے نہیں بتایا جاتا تمہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ کرنے کے بعد وہ کہاں جا رہا ہے؟ سیدھا ٹرمپ، امریکہ ورنہ ٹرمپ کہتا کہ نو پہنچ سوری گیا یو مسٹ ناٹ کم ہیئر، تم تو دنیا کے اندر علیحدگی پسندی، اس کے اندر تم یہ دیکھو، خدا کے لیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو، کھوپڑی میں لاؤ، کہ صومالی لینڈ کو آزاد خود مختار ملک تسلیم کر کے جو اپنے تئیں علیحدہ ہوا ہے 1991 1991، اس ملک کو تسلیم کرنے کے بعد آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ کر یہ رہے ہیں کہ دیگر مسلم ممالک میں جہاں جہاں علیحدگی پسندی کی تحریک ہیں جیسے سوڈان یا ہمارے سامنے امکانات ہیں، بابا سوڈان ہے نا، سوڈان ہے، لیبیا ہے، لیبیا وہ ہے، تو آلریڈی ہو رہی ہے، لیکن اب آگے بڑھتے چلے جاؤ افریقہ میں نا، کئی ملک ہیں، ادھر آؤ نا، ہمیں ادھر نہ جاؤ نا، ادھر آئے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کتنے روز پہلے آپ کو اسرائیل کا وہ جو تھا مڈل ایسٹ پہ جو نگاہ رکھنے والا، اس میں نے ہربیار مری کا ایک آرٹیکل چھپا ہوا تھا، بلوچستان والا، ہاں، تو کیا تھا اس میں؟ کہ بلوچستان کہ اس نے کہا کہ میاں اسرائیل تم ادھر ادھر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، ہماری مدد کرو، ہم ایران کو بلوچستان اور یہ بھی بلوچستان کر کے تو ہمارا بلوچستان بنواؤ، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا اس طرف کیوں نہیں ذہن جا رہا؟ اور بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ حوثی جو ہیں یہ چونکہ ایران کے پالے ہوئے ہیں، یہ ان کے پراکسیز ہیں، ہاں، تو یمن اور یہ ٹریڈ نہیں ہونے دے رہے، یمن کے سامنے آ جائیں گے ہم، اور یمن کے آ جائیں گے سامنے۔ اچھا، یمن میں بھی اب یہ کہ جو جنوبی یمن ہے اس میں وہی انگریزی سوچ کے مطابق، اب اس میں ایک تیسری بات یہ بھی رکھو کہ ٹرمپ کے جو ماننے والے ہیں، جس کو میگا گروپ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا، مثلا قطر میں ہمارا کیوں اڈا ہے، وہ پل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو خلا تو نہیں رہتا نا۔ اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب میگا کے دباؤ میں آ کے، اپنی کور کانسٹیٹوئنسی کے دباؤ میں آ کے، یہ تو بارہا ٹرمپ کہہ چکا ہے نا کہ ہمارا بہت زیادہ، ہماری افواج بہت پھیلی ہوئی ہیں دنیا بھر میں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو وہ خلا پیدا ہونے سے پہلے ہی اسرائیل کہتا ہے، اس نے اپنے آپ کو پلیس کر لیا کہ اچھا یہاں پہ اگر ویکیوم ہے تو میں آ رہا ہوں، میں اس کو فل کروں۔
اچھا بھارت آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اپنی وہ اس چکر میں اپنی پورا فوکس کر رہا ہے بحری اپنی قوت کو بڑھانے انہانس پر کر رہا ہے اسے، انکریز کر رہا ہے. کر رہا ہے نا یہ. اب ساتھ ہی نیتن یاہو یہ کہنے والا ہے کہ نہیں سر وہ ہماری اطلاعات کے مطابق اب اس میں وہ کتنا چورن بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا کہ کل تک کھل ایران جائے گا. کو ٹھیک ہے، جو ڈیمیج کیا گیا تھا ان کے نیوکلیئر پروگرام کو وہ انہوں نے کور کر لیا، لہٰذا مجھے ایک اور حملہ کرنا پڑے گا. لبنان کی حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ حزب اللہ جتنی بھی رہ گئی ہے اس کے باقی لوگوں کو جو ہے وہ ڈسارم کریں گے. وہ نہیں ہو رہا تو لگ رہا ہے ہمیں وہ بھی کرنا پڑے گا. ہیلو، ٹھیک ہے. تو وہ تو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے غزہ کا بھی ایک اور راؤنڈ کرنے دیں اور ابھی ذرا بھول جائیں اس کو ISF وغیرہ کو. یہ بہت یہ نظر بظاہر یہ خبر آپ نے تو آئی اسے اور آپ ٹرمپ سے بھی زیادہ طاقتور کر دے کہ وہ کہہ رہے کہ میں یہ کراں گا تو ٹرمپ کہے گا تو کر ہی جا. تو کب روکا ویسے ٹرمپ نے؟ نہیں ہو سکتا ٹرمپ کہہ دے کہ یار یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، شٹ اپ. اللہ کرے چلو ایسے کر لیتے ہیں دعا. نہیں پریشر تو ہے نا، دیکھیں نا جیسے وہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں تو کر لیتے ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. سر اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب و غریب ہے کہ آج اس نے ملنے جانا ہے اور کل وہ اعلان کر دیتا ہے، اور ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو چیزیں ریئر ارتھ بتا رہا ہوں. ہاں آپ یہ بھی آپ تو آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو کہیں کنونس کر چکا ہے. کہیں نہ کہیں اس نے ساؤنڈ آؤٹ کیا ہے تو آگے بڑھا ہے میری دانش میں. اور سب سے بڑی بات جس کو تم سمجھ کے نہیں دے رہے کہ اسرائیل گیم کیا لگا رہا ہے کہ بھائی اصول گئے جہنم میں. اب یہ 21 ممالک بولے ہیں نا، ان میں سے کتنے ممالک ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی ریجنل بنیادوں کے اوپر تقسیم کا انتشار کا سر نہیں یہ ہے. تمام ہی ملکوں میں ایگزسٹ کرتا ہوتا ہے ویسے یہ والا ایلیمنٹ. اگر یہ رستہ کھولے گا تو کل کو آگ کہیں بھی جا سکتی ہے. اسرائیل میں مطلب کیسے کہاں جائے گی؟ اسرائیل میں نہیں، موسٹلی ملکوں میں تو ہے نا سر. مطلب فرانس میں کہاں ہوگی؟ اس مسلم ملکوں کی گل کر رہے ہیں تو ادھر تھوڑی جا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا. تو اس مسلم میں ملکوں میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ تمام مسلمان ممالک مل کر یہ کہتے کہ جناب آپ کو جب بھی حصے بکھرے کرنے کی بات آتی ہے تو ساری مسلمان تو کو آپ پہلے سوڈان کا کرتے ہیں کہ لیبیا کا یہاں کرتے پر ہیں. جی کرسچن آبادی نہیں، وہ تو ادھر خانہ جنگی کی وجہ سے ہو گئی. اس میں اب ہر ایک نے اپنی ایک ٹائم پارٹی ختم اس ہو کے گیا، 10 ساتھ ہے سیکنڈ کہ اس کے ساتھ ہے. میری بات سن لیں تو سر آپ کو صرف ہمارے ملکوں میں ہی نظر آیا، اور بھی بہت ساری ملکوں میں جو ہیں ایسی علیحدگی کی تحریک. ہاں ٹھیک ہے تو اس طرح بڑھے تو یہ اس طرح کا کوئی پریشر مسلم ملک ڈال سکتے ہیں نیتن یاہو اور اسرائیل. ایک بریک لیتے مطلب چاہیں تو. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا اس سے پہلے کہ تم اپنا دوسرا موضوع کروں، بڑی امپورٹنٹ ابھی مجھے خبر آئی ہے ہاں کہ نیتن یاہو تو آج جا رہا ہے امریکہ سے ملنے. تمہیں پتہ ہے کہ صومالیہ کا جو صدر ہے وہ کل ملنے جا رہا ہے ترکیہ کے پریزیڈنٹ سے، اردوان سے. وہ اس کے بعد اسی لیے بن رہا ہے کیونکہ ایک دیر از اے ہسٹری کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شام میں داعش ہوئی تھی اور خلافت بن گئی تھی تو وہ جس ایریا میں تھی وہ اس میں بہت سارے کرد رہتے تھے. تو اوباما حکومت نے ان کو انکریج کیا تھا کہ یار آپ لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم کرد ریاست بنا دیں گے آپ کے. اب کردوں کی ریاست بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ترکی کے اندر جو کرد موجود ہیں ان کو کہنا کہ جی آئیے جی بسم اللہ شامل ہوتا. ٹھیک ہے نا. اس پہ یہ ہے کہ اردوان پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور دین پھر وہ اسٹریٹجی ایسی بنائی کہ اب جو سیریا میں حکومت ہے وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ دیٹ از پرو ترکی اور ان کے. ٹھیک ہے نا بات. اب ایک بات تو طے ہوئی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بابو یہ بہت خوفناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے بڑے لمبے امپیکٹ آ سکتے ہیں. چلیں. اور یہ مسلمانوں کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر جو ہے انفلوئنس کی لڑائی کو آؤٹ آف کنٹرول حد تک لے جا سکتے ہیں برادر ملکوں کے اندر. چلیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. اچھا جی اب میں آتا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 3 روزہ ان کا دورہ تھا پنجاب اور لاہور کا. تو 3 دن نا نصرت صاحب یقین جانیے وہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریمنگ ٹی وی اسکرینوں پہ چھائے رہے، باقاعدہ چھائے رہے. آج بھی شامل کر لیجیے. وہ جب واپس پہنچے
پشاور. تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو خط لکھا. آج وہ خط جو ہے وہ ٹکر ہوا ہے. تو خط میں انہوں نے کافی سارے تحفظات کا اظہار کیا. وہ آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. اس میں یار سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ باقاعدہ جو میں دیکھیے بات سنیں میری، آپ کسی بھی سیاستدان کی سیاست سے 2000% جو ہے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ آج سہیل آفریدی جو ہیں وہ پاکستان کے وفاق کے ایک اہم ترین اور حساس ترین یونٹ خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام کے نمائندے ہیں، پوری عوام کے ہیں. منتخب ہاں، وزیر ٹھیک ہے. اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے. اب ذاتی طور پر میری یہ خواہش تھی کہ ہم نے جو آخری پروگرام کیا پچھلے ہفتے، اس میں یہ تھا کہ جی تحریک تحفظ آئین پاکستان. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت پاکستان یعنی وزیر اعظم صاحب نے کابینہ میں کہا تھا کہ جی ہم نیگوسیشنز مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑی سوچ بچار طویل گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ یہ وہ کر آ کے تو ایک خط لکھا یا بھی پریس ریلیز جاری کی جس میں اس اندیا دیا کہ جی ٹھیک ہے وی آر ولنگ ٹو، اور اس میں انہوں نے کوئی شرط بھی عائد نہیں کی کہ جی پہلے آپ بانی تحریک انصاف کو رہا کریں، یا کم از کم یہ کہ ان کی بہنوں کو جب تک ان سے ملانے نہیں دیا جائے گا یا ہمیں ان کے ساتھ مشاورت کا موقع دیا جائے. وہ کل لکھ دی تھی نا کہ نئے الیکشنز. وہ میں عرض کر رہا ہوں لیکن وہ خالی وہ اس طرح بات نہیں ہوتی، پھر بھی کوئی وقت ہوتا ہے. اب اس میں سیاسی اعتبار سے میں آپ کو وہ یعنی پہلی بات کہنے کے بعد دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے زیادہ بہتر ہوتا کہ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ڈیلے کر دیتے، ڈیفر کر دیتے یہ جانا. لیکن میرا اپنا خیال ہے آفریدی صاحب ڈیلے کر دیتے. کیوں بھائی کہ یار انہوں نے خط لکھا ہے خط تو اور یا پریس ریلیز جو تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو انہی کی جماعت کے قائد نے کہا نا آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں کریں. تو وہ تو کر لیا ٹھیک ہے. اس کا نہ جانے سے میں سمجھ نہیں پایا. بھئی اب یہ کہ فارملی باقاعدہ جس طرح انہوں نے ایک آرٹیکولیٹ کر کے ایک پریس ریلیز دی ہے نا اس طرح کر کے حکومت نے تو کوئی اس طرح کی پریس ریلیز نہیں دی نا کہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ہم مذاکرات نہیں کریں گے، یا اگر ہم مذاکرات کریں گے تو اس کا ایجنڈا یہ ہوگا. بیانات وغیرہ کو چھوڑو، جس طرح تحریری صورت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان تحریری صورت میں تو پھر اس کا مطلب یہ تحریری صورت میں تو انہوں نے مذاکرات کا بھی پھر نہیں کہا تھا. وہ تو وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہہ دیا تھا. بابا ایک بہرحال لیکن ان کے ساتھ انفارمل کانٹیکٹس ہوئے. میں نے تمہیں بتایا دو امپورٹنٹ ترین بندوں نے انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے یہ ایسے بات نہیں کر دی، اس کو لائیو کٹ کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک فضا بن رہی ہے، اس اپارچونٹی کو آپ اویل کریں. تو میری دانست میں کنوے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو یہ تاثر تھا کہ جو ہاکش کیمپ ہے، دیکھو ہر سیاسی جماعت میں ہاکس ہوتے ہیں، ڈفز ہوتے ہیں، سلاجو لوگ ہوتے ہیں، انتہا پسند. ٹھیک ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی جو ینگر لاٹ ہے، عاشقان عمران کی جو سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، اور جان کی امان پاتے ہوئے تھوڑی سی معلومات زیادہ اندازہ، میرا اپنا خیال ہے کہ علیمہ بی بی بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان سے کے اعلامیے سے کوئی اتنا خوش نہیں تھی. تو انہوں نے انکریج کیا سہیل آفریدی کو کیا ہو، کیونکہ ایک تو ان کا بیان آ چکا تھا اور ان کی جو بہن جنہوں نے آخری ملاقات تھی، یار وہ پلان ہوتے ہیں بابو، ہمیشہ ہوتے ہیں. اس پریس ریلیز سے پہلے کا تھا یار. پھر وہی مقصد یہ کہ خاص ایک اس وقت تک تو کوئی جواب نہیں آیا تھا نا. پلیز مطلب یہ کہ ہمیں اس طرف رہ کے چلیں ٹھیک ہے. جو دوسری جانب پنجاب سے ان کے جو تحفظات ہیں وہ بجا ہیں. دیکھو اب میں
انتہائی یعنی خلوص سے، انتہائی خلوص سے، اور میں آئی کین بی انٹائرلی رانگ. میں یہ بات مجھے ہضم ہوتے ہوئے بڑی دقت ہو رہی ہے کہ ایک خاص مقام کے اوپر حکومت پنجاب نے چیف منسٹر کے لیول پہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ بندہ آیا تھا جی توالا دینا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں تھا، میں نے خود دیکھا ہے، پنجاب گورنمنٹ کے آفیشیل پیج پر لکھا گیا نو ڈرگ ڈیلرز الاؤڈ، اس طرح کا کچھ یہ سینس یہ تھی. یہ آفیشیل میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، وہ اے آئی جنریٹڈ ہوتا میں چیک نہیں کیا، بٹ میں نے دیکھا ضرور ہے. لیکن اس کے باوجود having said this you cannot disregard the fact کہ ہر حکومت میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آج کل یہ فیصلہ بھی تو کرنا ناممکن ہو گیا ہے نا کہ کون جرنلسٹ ہے اور کون نہیں ہے. دس از دا ایرا آف سٹیزن جرنلزم. ہم تو بکاؤ مال ہیں، تنخواہوں میں پیسے لیتے ہیں. سمجھ گئے نا بات کو. میں انتہائی دیانتداری اور خلوص سے جو میں پہلی بات کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات جو چیف منسٹر سے ان کے قیام لاہور کے دوران کیے گئے وہ غلط تھے، انسلٹنگ تھے. اور آپ میرے جیسے وہ صحافیانہ او سوال، یار صحافی کا یہ حق نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ جی وہ سنا ہے، یا آپ کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں، آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ یہاں چرس لے کر آ گئے ہیں. یہ صحافت ہے؟ بھائی میں ہوتا میں کہتا کہ ایکسکیوز بھی مسٹر آفریدی صاحب، ابھی کل ہی تو آپ کے لیڈر نے جن کو کہہ رکھا ہے کہ جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے، ہاں تو انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہاں ہم تیار ہیں، اور ایک انہوں نے اپنا ایجنڈا بھی دے دیا ہے کہ ان چیزوں پہ جس میں فریش الیکشن سٹاپ آف دی لائن ہے. آپ آ گئے ہیں کہ نہیں جی میں تو یہاں پہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنے آیا ہوں. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تحریک تحفظ آئین. میں یہ سوال کرتا، یہ تو انہوں نے کہیں نہیں کہا میں اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنے آیا ہوں. یار انہوں نے کہا میں موبلائزیشن. موبلائزیشن سر، موبلائزیشن. یار آئی ایم سوری، مطلب یہ کہ بال کی کھال نکال لو. آؤ بال نکالو اپنا دوست کھال نکالو. سر میں صرف جو پوچھنا او چاہ رہا ہوں بابا، کہ ان کا جو سہیل آفریدی کا جو دور تھا نا، بات میں کہہ رہا ہوں جس سے ایک غلط میسیجنگ ہوئی ہے، خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کیوں یہ بات سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک یہ پیغام گیا ہے؟ حکومت پنجاب نے اس کو اپروو کیا یا نہیں کیا؟ مانو اس بات کو کہ ایز اف موصوف کو ویلکم نہیں کیا گیا. پنجاب اسمبلی کے باہر وہاں کے ایک منتخب قومی اسمبلی کے نمائندے کے ساتھ غلط فہمی میں ہو گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، اچھا سلوک نہیں ہوا. بہتر ہوتا کہ یہ میسج نہ جاتا. اب میں ایسے ایسے عالمان کو پڑھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں، تم لوگ پبلک پرسیپشن پہ جاتے ہی نہیں ہو، بال کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہو. اب اس میں سر ایک کہ جی لاہور والے وہ تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے بڑے موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، یہ تو جڑا جتے وہ نال پارٹی ہوندے نے. ویسے جو ہوا وہاں پہ لاہور کی پبلک کا ریئیکشن کیا ہے جو ہوا سہیل آفریدی کے ساتھ؟ They didn't like it. نہیں، لاہور کی پبلک کی بات کر رہا ہوں. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں they didn't like it. اور میں آئی کین ٹیل یو ایز لاہور وہ تو کھلے ڈولو کہتے ہیں یہ ہمارے تو یہ کلچر ہی نہیں ہے، ہم تو جی آیا نو کہنے والے بندے ہیں. او بھائی میرے، لاہور شہر ہے، پورا شہر کو کیا کہتے ہیں؟ داتا کی نگری. تو کہاں سے آئے تھے داتا صاحب؟ غزنی افغانستان. لاہور کے نہیں تھے. اچھا چلو، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کہاں بنائی؟ لاہور. وہ پارٹی دروازے پیدا ہوئے سن؟ نہیں. اچھا مولانا مودودی آپ بتائیے کہاں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں مجھے پتا. حیدرآباد دکن جو بھارت میں ہوتا ہے، وہاں سے انہیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں آپ پٹھان کوٹ آئیں، یہاں پنجاب میں. بعد میں وہ کہاں بیس رہے تھرو آؤٹ انٹل ہز ڈیتھ؟ میرا خیال لاہور. اچھرا لاہور. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ اس طرح وہاں پہ. اچھا گورنمنٹ کی دیکھنا، ایک میں بیان اسپیکر صاحب کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے سیاسی کافر بھی کہہ دیا، ماسی ویڑا بھی کہہ دیا. بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اپنے آپ کو، نصرت صاحب میرا جو اوپینین ہے، حسن ابدال سے سرحد شروع ہوتی ہے، وہاں پہلا ناکہ تھا. پنجاب حکومت ایسی کیسے مطلب بے خبر ہو سکتی ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر آ رہا ہے، اس کو ہر جگہ تذلیل کی جا رہی ہے.
میرا اپنی ذاتی رائے بھی تو ہو سکتی ہے نا, میں دے سکتا ہوں نا. سہیل آفریدی کا نصرت جاوید صاحب لاہور اور پنجاب کا یہ دورہ ناکام دورہ تھا. دیر واز نو موبلائزیشن. پنجاب حکومت نے اپنے کرتوتوں سے اس کو ہٹ دورہ کر دیا کہ اس ٹی وی اسکرین پر اور سوشل میڈیا پر چھائے رہے سہیل آفریدی بیکاز آف پنجاب گورنمنٹ ایکٹس. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار وہ کہیں کہ اس ہم تے پتہ نہیں لگ گیا کی ہو گیا. آپ کی آفیشیل پیج پہ چاڑ دیا جاتا ہے اس دن نو ڈرگ والا کیپشنز. بھائی کیوں؟ آپ کے ہر چوتھے شہر میں آپ اس کو رستے میں ناکے لگا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں. موٹر وے پہ آپ کیا ہوتا ہے سروس ایریا آپ بند کرا دیتے ہیں, اسپیکر کھڑے ہو کہتے ہیں یہ سیاسی دہشت گرد ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں یہ مطلب میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے کامیاب کرایا اس کا یہ دورہ. آپ ابھی بھی آپ دورے کو یا کامیاب کر لیں یا ناکام کر لیں, ہوں تو کام آپ یعنی میسیجنگ میں نہ جائیں. آپ یعنی آپ جو پیغام جا رہا ہے اس طرف نہیں جائیں گے آپ, جس کو آپ کو پریشان کرنا چاہیے. نہیں آپ فوراً اس بات میں ہیں کہ جی یہ فلانا ذمہ دار ہے. تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ یار ہم خود بھی تو آج کل ہم ماشاءاللہ ہمیں بھی خود بھی پولیٹیکل پلیئر ہونے کا شوق ہے, ہمیں وائرل ہونے کی بیماری لاحق ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی بات کر کے کیوں اپنے ہم یعنی گریبان میں منہ دھانکنے کو یار تیار نہیں ہے کہ میں اگر یہ سوال کروں گا تو شاید حاکمان وقت کو پسند آئے گا. یہ وائرل ہونے کی جو بیماری ہے نا سر, یہ چھوڑا کرو نا, مطلب یہ کہ جب اپنے گریبان میں جھانک رہا ہو وہ نہیں دیکھنا. نہیں میں اسی پہ آؤں بس یہ کرنا کہ جی وہ اچھا. اور یہ بات سیدھی سی بات ہے کہ بائی اینی اسٹینڈرڈ آف جرنلزم, یار ہم جب اس قسم کے کوئی بیہودہ سوال ہم سے مطلب اب سوال بھی ہم اس لیے فریم کرتے ہیں کہ میں کتنا وائرل ہوگا میرا سوال, یہ ٹک ٹاک پہ چلے گا, کتنا وائرل ہوگا, اور ساتھ میں میرے اندر کا موقع پرست کہ یار جی کہیں حاکمان کو پسند آئے گا. اللہ بھلا. اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ حاکمان کے ایک سیکشن کو وہ پسند آ بھی جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. نہیں, اب جب اپنے بارے آئے تو بریک لو, اپنی مذمت بھی کرو. میں اپنی ہمت کرو. میں اپنی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ کیا بات, سوالوں کے لالچ نے, حکمرانوں اور وائرل ہونے کے لالچ میں, اور یہ سوچنے کے لالچ نے, وائرل ہونے کے لالچ نے, یہ ہم کمپلیکیشن. اور ابھی کالا ہو چکا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا صومالی لینڈ کے بارے میں. میں نے کہا اس میں گیم کیا ہے کہ مسلمان ملکوں میں انتشار اور تفریق بڑھانا. جب سر میرا سوال صرف خوشامد کے ہوگا, وہ سوال نہیں ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا وائرل ہونے والے ایلیمنٹ پہ بھی آتے ہیں بریک کے بعد. جناب ویلکم بیک. نو صاحب, ہمیں یاد ہو, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ویلاگر تھا رجب بٹ, جس طرح وہ بڑی گاڑی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں آیا, ہم نے اس پر سوال اٹھایا تھا کہ بھائی اس کو اتنا خاص پروٹوکول کیوں دیا گیا. آج وہی جو بٹ صاحب رجب بٹ صاحب, وہ کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے اپنے مقدمے کے لیے. تو وہاں ان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ وہاں وکلا نے ان پر تشدد بھی کیا, اور پھر تشدد کے بعد ان کو لے جاتے ہوئے ان کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائیں. تو ہمارے ساتھ نعمان گل صاحب ہیں, وہاں کے رپورٹر. ایسا کیوں ہوا ان سے پوچھتے ہیں. نعمان بھائی بتائیے گا کہ کیا ہوا, یہ ایونٹ ہے کیا؟ جی بالکل, یہ توہین مذہب کے کیس میں آج رجب بٹ جو تھے وہ کراچی کی سیشن عدالت میں, مقامی عدالت میں پیش ہوئے, اور عبوری ضمانت حاصل کرنے کے لیے وہ جب عدالت پہنچے تو وکلا کی جانب سے جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا, تشدد ہوا. تو اس کے بعد تمام سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو گئیں, اور واقعہ جو ہوا تھا وہ یہ تشدد کیوں ہوا تھا یہ بتا دیں. یہ کہا گیا کہ میں آپ کو سن نہیں پا رہا. بتا دیں کہ تشدد ہوا کیوں, وکلا نے کیوں مارا؟ جی وکلا کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قبل جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں 10 روزہ جو عبوری ضمانت ہے وہ دی گئی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کراچی کے وکلا کے خلاف جو ہے وہ بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے, کیڑے مکوڑے کہا گیا. یہ تمام چیزیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی گئیں, جس کے بعد وکلا کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بڑا دکھ ہوا, صدمہ پہنچا. جب آج وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان سے ان چیزوں پر جو ہے وہ جو ہم سوال کرنے کے لیے ان کے پاس بڑھے, تو ان کے گارڈز نے ہمارے اوپر پہلے تشدد کیا, تو اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ اپنے
نہیں بچانے کے کن لیے کے جب گارڈز نے؟ وکلا کے گارڈز نے یا کہ اس کے رجب کے گارڈز نے؟ وکلا یہ کہتے ہیں کہ رجب بٹ کے جب اندر داخل ہوئے تو اپنے گارڈز کے ساتھ آئے، اور پھر جیسے کہ ہم ان کے قریب پہنچنے لگے تو گارڈز نے ہمیں دھکا دیا، ہمارے جو ہے وہ کوٹ کو بھی نقصان پہنچایا، جس کے بعد جو ہے ہم نے پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں جو ہے وہ وکلا کا تشدد دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ کے خیال میں یہ جو وکلا کتنی تعداد میں تھے جنہوں نے جن پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے مار پیٹ کی اور یہ کیا؟ اچھا، وکلا تو بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، اور ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں وکلا موجود تھے، جو کہ کچھ ان کے ساتھ بھی وکلا تھے جو کہ ان کے وکیل ہیں رجب بٹ کے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے جو بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو سامنے والے وکلا تھے جو کراچی بار کے تھے یا سٹی کورٹ کے جو وکلا تھے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وکلا یہ تمام معاملہ ہوا۔ اچھا یہ بتائیں، وکلا نے تشدد بھی کیا، ان کی ویڈیوز بھی آ گئیں، اینی شاہد بھی وہاں پہ موجود تھے، تو کیا کوئی ایف آئی آر ان کے وکلا کے خلاف کاٹی گئی ہو، کوئی ایکشن لیا گیا ہو جنہوں نے تشدد کیا رجب بٹ پہ، ان وکلا کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ اچھا، جس وقت یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد وکلا برادری ہی انہیں کمیٹی روم میں لے گئی تھی، جہاں پر بیٹھ کر دونوں کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، اور بہت دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد رجب بٹ اور پھر وہ جو جن کی جانب سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے ریاض علی سولنگی، یہ دونوں ساتھ نکلے اور کمیٹی روم سے، اور رجب بٹ کو جو وکلا برادری تھی ان کی جانب سے سٹی کورٹ سے باہر لے جایا گیا، اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ گفتگو میں یہ کہا تھا ریاض علی سولنگی نے کہ ان کی جانب سے ہمارے خلاف بات کی گئی تھی، جس پر آج ہمارا رد عمل سامنے آیا ہے، اور اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ رجب بٹ نے ہم سے معافی مانگ لی ہے، ہمارا چلے بہت شکریہ نعمان گل صاحب۔ نصر صاحب، جب یہ آیا تھا بعد ہائی کورٹ، ہم نے اس پہ تنقید کی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کھل کے تنقید کی تھی۔ اب اگر یہ گیا وہاں اور جس طرح جو وکلا کا بیہیویئر تھا اس کے ساتھ، وہ قابل مذمت ہے کہ یار اگر آپ دیکھیں نا سر، میں اور تم کیوں اس کی مذمت کریں؟ دیکھیں بات سنیں میری، وکلا جو ہیں ہم ان سے ہزاروں امیدیں باندھی رکھی ہم نے، عدلیہ کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں، 26ویں 27ویں ترمیم کے خلاف ہم سے جتنا بس میں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں۔ کیا وہ خود یہ محسوس نہیں کرتے؟ بالکل اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تمہیں کہا یار تم اس پہ اور اس پہ کیوں بلیم کر رہے ہو، اپنے آپ پہ کرو، آؤ پہلے اپنے گریبان میں دیکھو۔ تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ جو بات ہمارے ارے بابا جو بات ریاض سولنگی صاحب نے کہی ہے بقول ہمارے رپورٹر کے، کراچی بار ایسوسی ایشن کہتی کہ جی ہم شرمندہ ہیں، مذمت بھی نہ کریں، اور پھر ہمارے بڑوں نے مل کر معاملے کو سلجھا دیا، یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جب سے وہ عدلیہ آزادی کی تحریک آئی ہے نا، تو پھر انفارچونیٹلی لفظ آیا تھا نا وکلا گردی، تو ہو جاتی ہے نا۔ اب جیسے ہر صحافی بلیک میلر ہے میرے اور تمہارے سمیت، کوئی کسی کی نظر میں ڈسٹنکشن نہیں ہے، اور ہر وہ شخص جو پیمرا کے قوانین کے تحت بنائے ٹی وی پہ مرج ہوتا ہے وہ ٹاؤٹ ہے، پسند کرو یا نہ کرو۔ تو سر ہم اپنے منہ پہ لگی ہوئی کالک کو اون کر رہے ہیں نا، تو وکلا کے آگے بھی درخواست ہے کہ نہیں، اللہ کا واسطہ اس سوسائٹی کو نارمل بنائے۔ ہاں، اور اپنے اوپر لگے ٹیگ کو جو ہے نا نصرت، میں آپ کو بتاؤں، اب یہ جو وکلا کی غیرت جاگی نا کہ رجب بٹ نے میرے بارے میں یہ کہا، اور انہوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا نا، قانون کے رکھوالے ہیں ویسے یہ کالے کوٹ والے، قانون کی دھجیاں بکھیر دیں، تو ان وکلا کی اس وقت غیرت کہاں گئی تھی جو صاحب ویڈیو بناتے پھر رہے تھے؟ اور میں چیک کرا ان کو اپنے نمبر دسے، یہ جب وکیل پھیر رہا سی نا، میں کیوں پڑھا ہوں نا لا کالج میں یار، یہ اس کے میں یہاں بیٹھے آپ کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے مارا ہے، اس کے میٹرک کے نمبر لکھائیں سیکنڈ ڈویژن ہوگی، مر کے ہوئی تو فرسٹ ڈویژن ہوگی، ایف اے اور کے نمبر نکلوائیں اور بی اے کے بھی نکلوائیں، وہ اپنا تم اکیڈمک کیلیبر تو بتاؤ بھائی، تم ہو کون؟ تمہاری اگر وہ غیرت جاگنی تھی تو تب تمہاری غیرت مر گئی تھی جب اس ملک میں 26ویں اور 8ویں ترمیم کر کے 27ویں کر کے قانون کی اور آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں، جب نہ ٹھہرے نا، وہ جب یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججوں نے استعفے دیے، وہ جیسے دیے یار، وجہ تو تھی نہ کوئی، کیا تم کھڑے ہوئے؟ کیا تم نے پوچھا کہ جج استعفا؟ ارے ہو سکتا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حامی ہو، تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟
यार तुम बाज़ औक़ात बड़ी अजीब बात कर देते हो। अरे बाबा मेरा सवाल ये कि तुमने वकालत करनी है, कानून हाथ में लेना है, तुम काला कोट मैं पहन के- यही आपसे मैं भैया इल्तिजा ये कर रहा था। आपका प्रॉब्लम ये होता है कि अपने दुखों पर रोते हैं लेकर किसी का नाम, कि जैसे हम अपने गिरेबान में देखते हैं सर वकला की तंजीम बाकायदा जो है वो ये कहती कि ये जो वाक़या हुआ है ये नाखुशगवार था, हमारी सीनियर क़यादत ने इसमें मुदाखलत की और फाइनली जो है इस अफसोसनाक वाक़े को हमने खुशगवार उस पर किया। असल बात इतनी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और इससे ज्यादा की आप तो कोई भी बहरहाल जी, ये काला कोट आपको इसलिए पहना जाता है कि आप कानून का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि कानून अपने हाथ में लेके आप गुंडागर्दों की तरह फिरते हुए नजर आए। फिर ये काला कोट उतार दें, क्योंकि ये काला कोट बहुत बाइज्जत माना जाता है। ये सिर्फ आपका नहीं, ये पूरी कम्युनिटी का होता है। तो आपने दर हकीकत रजब भट्ट के साथ सलूक करके इस पूरी कम्युनिटी को का सर जो है वो शर्म से झुकाने की नाकाम कोशिश की है। आज का शो यहीं तक नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।